كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال عمر ہوئی تو آپ کو ایک صدمہ پہنچا کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. پھر آپ اپنے چچا کی پرورش میں گئے. 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا، لیکن اس سفر کے دوران پورا سفر نہ ہوا. بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی. پھر اس بحیرہ راہب نے مشورہ دیا، جناب ابو طالب میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، اس اپنے یتیم بھتیجے کو واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ رومی اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بحیرہ راہب کا دروازہ کھٹکھٹا. بحیرہ راہب باہر جاتا ہے، دیکھا 7 آدمیوں کا وفد ہے اور رومی کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے اے بحیرہ راہب ہم اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل کیوں ہوئی ہے، اسے ڈھونڈ کر کیا کرو گے؟ کہنے لگے نعوذ باللہ ہم اسے قتل کر دیں گے. قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یہ نبوت تبدیل کیوں ہی ہے، بدلی کیوں ہی ہے؟ اور وہ کہنے لگے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 12 سال کی عمر میں سب سے پہلا وہ سفر کرے گا. ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کے 12 سال مکمل ہو گئے ہوں گے، اب وہ سفر کو نکلا ہوگا، اس لیے ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کر ہم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. وہ بحیرہ راہب کہنے لگا جب تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا، جب تقدیر کا فیصلہ ہے کہ اسے نبی بنانا ہے، پھر تم کون ہو تقدیر کے فیصلے کو بدلنے والے؟ بحیرہ راہب پھر واپس گھر میں آتا ہے، جناب ابو طالب سے پھر کہتا ہے جو جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہی ہے، رومی سے ڈھونڈ رہے ہیں، مہربانی کر کے اس بچے کو واپس مکے کی طرف بھیج دو. جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد جناب ابو طالب بھی محتاط رہتے تھے، اپنے بھتیجے کو مکے سے باہر نہیں نکلنے دیتے. پھر جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر یہ سب کچھ سیکھ لیا تھا، تیر اندازی بھی، تلوار بھی، گھوڑا سواری بھی اور پانی کے اندر تیرنا بھی، کیونکہ یہ مکے کی خوبی کے اندر تھا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ بچپن کے اندر سیکھ لیا تھا تاکہ کل کو جب نبوت کا اعلان کریں تو مکے والے یہ نہ کہیں کہ اس نبی کے اندر تو یہ خامی تھی،
اللہ نے ساری خوبیاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے رکھ دی تھی۔ فرمایا 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہوئی دو قبیلوں کی، قیس اور قریش کی، اور ان کی تیر اندازی کرنے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا تھا جن کا نام زبیر تھا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا جس وقت یہ جنگ ہوئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر لاحق ہوئی، کاش یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑنے کی بجائے متحد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، صلح ہو جائے، یہ دونوں قبیلے مل کر ان کی طاقت بڑھ جائے گی، دشمن کا مقابلہ ہی کر سکتے ہیں، دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا آپ کی یہ سوچ رنگ لائی جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایک قول کے مطابق 17 سال، دوسرے قول کے مطابق 18 سال ہوئی، ان دونوں قبیلوں کی صلح ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا نبوت سے پہلے جو میرا سب سے خوشی کا دن تھا، سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ یہی دن تھا جس دن دونوں قبیلوں کی صلح ہوئی، کیونکہ میں امت کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر قدم مبارک رکھا، پھر ایسی تجارت کی ایک مثال قائم کی کر دی، آپ کی تجارت کے ڈنکے بجنے لگے، چرچے ہونے لگے ہر جگہ۔ فرمایا کہ عبداللہ نامی آپ نے اس کے ساتھ ایک تجارت کی ہے، ایک چیز عبداللہ نامی نے خریدا ہے۔ عبداللہ نامی کہنے لگا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ ٹھہر جائیے، میں پیسے لے کے آتا ہوں، پیسے میں آپ کے حوالے کر کے یہ چیز میں لے لوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ انتظار کر رہے گئے، عبداللہ نامی آئے گا، میں اس کے یہ چیز اس کے حوالے کروں گا، لیکن وہ گھر جا کے بھول جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، اپنا کام کاج کر کے فارغ وقت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بعد عبداللہ ادھر سے گزرتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا محمد بن عبداللہ کیا آپ اس دن سے میرا انتظار کر رہے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور وہی چیز میں نے کسی کو نہیں بیچی، تیرے انتظار میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بن عبداللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ایک بیماری ہے نسیان کی، بھول جانے کی مجھے بیماری ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ ایک ہی جملہ فرمایا عبداللہ میری وفا بھی دیکھ، اپنی جفا بھی دیکھ۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بتائے، اللہ اکبر، فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ فرمایا جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، اس کا جو حشر ہوگا کل قیامت والے دن نبی، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے تاجر فاسق فاجر کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، سارے کے سارے تاجر گناہگار کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، مگر جن کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی، 3 صفتیں ہوں گی، 3 علامات ہوں گی، 3 باتیں ہوں گی۔ فرمایا وہ فاسق فاجر کی صف میں نہیں بلکہ صالحین کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ 3 خوبیاں کون سی ہیں، علامات کون سی ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى وبر وصدقا، سب سے پہلی خوبی ہے من اتقى، تجارت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، دل میں خوف ہے،
ڈر ہے، فرمایا تجارت کرتے ہوئے، چیز کو بیچتے ہوئے خوبیوں کے ساتھ ساتھ عیب بھی بتاتا ہے، خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کا نقص بھی بتاتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسری علامت یہ ہے وَبَرَّ، نیکی کرتا ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ نیکی کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن ہم تو ان تینوں چیزوں سے دور ہیں۔ مؤذن ندائیں دے رہا ہوتا ہے، صدائیں دے رہا ہوتا ہے، آوازیں دے رہا ہوتا ہے، دعوت کر رہا ہوتا ہے، تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لوگوں آ جاؤ کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف آ جاؤ۔ کاروبار میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی رکھی ہے تو اپنے سامنے جھکنے میں کامیابی رکھی ہے۔ اور روزوں سے ہم دور چلے گئے اور قرآن مجید کی تلاوت سے بھی دور چلے گئے۔ قرآن مجید ہم نے گھر میں رکھ کے بھول گئے۔ قرآن مجید کے اوپر مٹی چڑھ گئی، کبھی قرآن کو اٹھا کے صاف نہ کیا، کبھی زیارت نہ کی، کبھی اس کا دیدار نہ کیا، کبھی اسے سینے سے نہ لگایا، کبھی اس کی تلاوت نہ کی۔ ارے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں رب کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، رب کے دیدار میں کتنے کی سرور ہوگا۔ وہی کلام اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہی قرآن مجید بن کر ہمارے پاس آیا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ گھروں میں بند کر کے رکھ کر ہم کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ خدا قرآن مجید رکھنے کے لیے نہیں ہے، تلاوت کے لیے، پڑھنے کے لیے ہے قرآن مجید۔ مرض کر رہا تھا دوسری چیز وَبَرَّ، فرمایا نیکی کا کرنا ہے، تجارت کے ساتھ ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہے فرمایا اگر کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، نیکی کے اندر شامل ہے، اگر اس کو ادھار کی ضرورت ہے تو اس کو دے دو، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ واقعی واپس بھی دینے والا ہے، واقعی ضرورت مند بھی ہے، فرمایا یہ بھی نیکی کے اندر ہے۔ اور اگلی بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں نے پڑھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ واقعی اگر ضرورت مند ہے، ادھار لے گیا، ادھار دینے کا وقت آ گیا، اگر اس کے پاس نہیں ہو رہے اور اگر ادھار دینے والا تھوڑی اور اسے مہلت دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اس آدمی کی جو مہلت دینے والا ہے اس کی میں خود اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی سفارش کروں گا۔ اِلَّا مَنْ أَتْقَى وَبَرَّ، تجارت کرتے ہوئے ڈرنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ اور تیسری علامت نشانی فرمایا وَصَدَقَ، سچ بولنا ہے۔ فرمایا کامیاب تاجر وہ ہے جو سچ بولتا ہے، اور ناکام تاجر وہ ہے جو تجارت کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا اس کی دنیا کے اندر بھی کامیابی نہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولے گا برکت ختم ہو جائے گی، پھر جھوٹ کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اتنے چرچے ہوئے، آپ کی صداقت کے، آپ کی تجارت کے، کہ کافر کے منہ سے بھی الفاظ تھے، کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اگر سچا تاجر دیکھنا ہے تو اس محمد بن عبداللہ کو دیکھیں۔ اس وقت آپ کے چرچے ہوئے تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وقت بھی مختصر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اس نے پیغام بھجوایا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے لیکن میرے ساتھ تجارت کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، مہربانی کیجئے مال میرا ہے، تجارت آپ کریں، ہم جس کا فائدہ جو ہم نصف نصف کریں گے، آدھا آدھا کریں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ سامان لے کے جا رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ جس کا نام ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور کہنے لگی تیرے ذمہ دو کام ہیں، اپنے غلام سے کہنے لگی تیرے ذمہ دو کام ہیں، ایک تو یہ کام ہے تو نے اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے تو نے، اور دوسرا تیرے ذمہ یہ ہے کہ اس کا کاروبار دیکھ، تجارت دیکھ، یہ کیسے کرتا ہے، تھوڑے سے وقت میں زیادہ منافع کیسے لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گئے، میسرہ بھی ساتھ میں گئے، واپس آ کے میسرہ اپنی کارگزاری سنا رہا ہے، اپنی مالکن کو کارگزاری سنا رہا ہے، کہنے لگا میری مالکن میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، سب سے پہلی چیز تو یہ میں نے دیکھی، اللہ اکبر، سفر میں پہلے بھی کرتا تھا لیکن آج بھی میں نے سفر کیا ہے، پہلے میں سفر کرتا تھا تو تھک جاتا تھا لیکن آج میں اس محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا بھی میں سفر کرتا چلا گیا مجھے تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ دوسری چیز میں نے یہ دیکھی، سارے کی ساری سفر میں میں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے دھوپ کو نہیں دیکھا، بادل کی ٹکڑی اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی۔ تیسری چیز میں نے یہ دیکھی، اللہ اکبر، فرمایا جس درخت سے ہم گزرتے درخت بھی سلامی پیش کرتا، جس پہاڑ سے گزرتے سلامی پیش کرتا، جس چٹانوں سے گزرتے چٹانوں سے بھی سلامی پیش ہوتی۔ فرمایا جس وقت ہم وہاں پہ پہنچے جہاں پہ ہم نے سامان دینا تھا، وہاں کی منڈی میں ہم پہنچے، لوگ پہلے سے انتظار کرتے ہوئے نظر آئے، کہنے لگے وہ مکے کا یتیم، وہ محمد بن عبداللہ کو 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال پہلے آیا تھا، اب اس کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ منڈی والے کہنے لگے او لوگوں، جب تک وہ یتیم نوجوان نہیں آتا ہم کسی سے مال نہیں خریدتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں پہ پہنچے سارے جمع ہو گئے، خوش ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو مال دیا، اور آپ کے 2 ہی الفاظ ہوتے تھے، لوگوں اس میں یہ خوبی ہے اور اس میں یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، خریدنا خریدو، نہیں خریدنا تمہاری مرضی ہے۔ اور خریدنے والے کیا کہتے تھے، اے مکے کا نوجوان، آپ کی یہی بات ہمیں اچھی لگتی ہے کہ دو ٹوک باتیں کرتا ہے، عیب بھی بتاتا ہے، نقص بھی بتاتا ہے، خوبی بھی بتاتا ہے، اس لیے وہ چیز خوشی خوشی سے لے لیتے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی ہے، آپ نے تجارت کر کے دکھائی، اصول بتایا، سب کچھ بتایا، لیکن ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہماری تجارت کا کیا حال ہے؟ بات میں قسم اٹھا دیتے ہیں، اللہ کی قسم اس جیسی مال ہے نہیں کسی کے پاس، یہ مال جو میں تمہیں دے رہا ہوں مارکیٹ میں نہیں ملتا، اور سب سے سستا میں تجھے دے رہا ہوں۔ اور بات میں ایک تو قسم اٹھاتے ہیں۔ ایک جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں قسم اٹھاتا ہے یہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا تجارت کے اصول سیکھو، تجارت ہم اپنی کریں گے لیکن اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے وہ تجارت ہمارے لیے، وہ بھی ہمارے لیے ثواب اجر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم تجارت بھی کریں تو اس کے درمیان تقوی کو بھی درمیان میں رکھیں، پرہیزگاری کو اختیار کریں،
اور ساتھ ساتھ نیکی کو بھی کریں اور ساتھ ساتھ سچ کو بھی اختیار کریں. ہم سچائی کے ساتھ ہم تجارت کریں, کوشش کریں اعمال صالحہ کریں, نماز روزوں کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.